وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. سورہ شورى ہماری مسلسل چل رہی ہے اور یہ آج کی جو آیات ہیں، اور اس کا میں نے تسلسل اس لیے رکھا کہ حالات حاضرہ سے ان کی بہت مطابقت ہے. آیت نمبر 30 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور جائیں گے آیت نمبر انشاءاللہ 42 تک، اور یہ 43 تک، اور یہ پورا رکوع ہے 25ویں سپارے کا دوسرا پاؤ، دوسرا ربع شروع ہوتا ہے. یار بات نہ کریں آپ کی مہربانی. وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں کوئی بھی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اس کے مخاطبین اہل مکہ تھے جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے. اولین خطاب ان سے ہے، لیکن قاعدہ اور ضابطہ ہمارے لیے بھی نکل آتا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اور ایسا نہیں ہوا کہ تم نے گناہ کیا اللہ نے فوراً پکڑ لیا، نہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں سے تو اللہ ویسے ہی درگزر کر لیتا. یہ تو چند ایک گناہوں پہ پکڑ کے تمہیں مصیبت سے دوچار کیا. اولین مخاطبین اس کے قریش مکہ تھے. ضابطہ ہمارے لیے بھی ہے، دونوں ضابطے ہیں. تمہیں جو مصیبت پہنچتی، اس لیے بہت سے اردو ترجموں کے اندر جو ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے حال کا ترجمہ کیا، پریزنٹ کو سامنے رکھا ہے، حالانکہ یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے. لیکن چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہم پر بھی ہوتی ہے، لہذا انہوں نے اردو ترجمے میں حال کو سامنے رکھ کے کیا، اور بالکل درست کیا، کوئی غلط بات نہیں. کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ایک تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں بندے کو مصیبت سے بھی دوچار کر دیتے ہیں. اور دیگر آیات سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ مصیبتیں، آزمائشیں صرف گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی مصیبتیں جو تم پر آتی ہیں دراصل وہ اس لیے آتی ہیں کہ تمہاری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تمہاری اپنی خطائیں ہوتی ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. اللہ اس پاداش میں تمہیں مصیبت سے دوچار کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو سزا دیتے ہیں، اور پھر اس سزا سے ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے بندے باز آ جائیں، چکنا ہو جائیں، غور کرنا شروع کر دیں کہ رب ناراض کیوں ہوا ہے، بے وقت بارشیں کیوں ہو رہی ہیں، سیلاب کیوں آ رہے ہیں، بند کیوں ٹوٹ رہے ہیں، نہریں کیوں ٹوٹ رہی ہیں. جہاں آج تک سیلاب کا خطرہ نہیں تھا وہاں بھی سیلاب ہی سیلاب، آخر کیوں؟ یہ سب کچھ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں بندے کو دوچار کر کے اسے چکنا کرنا چاہتا ہوں، اسے متنبہ کرنا چاہتا ہوں.
کہ وہ تنبہ اختیار کر جائے، وہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے، اپنی بدعمالیوں پہ نظر ڈالے کہ اس کی وہ کون سے قصور ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت سے دوچار ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ بہت سی آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، بہت سے مصائب اس لیے آتے ہیں، اللہ گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ سزا کیوں دیتے ہیں؟ پہلے مرحلے میں سزا اس لیے نہیں دیتے کہ قضیہ چکا دیا جائے، مقدمہ ہی ختم کر دیا جائے، نہیں، پہلے مرحلے میں سزا اللہ اس لیے دیتے ہیں میرا بندہ باز آ جائے، میرے بندے باز آ جائیں، اس لیے اللہ سزا دیتے ہیں تھوڑی سی۔ کئی دفعہ بندہ ویسے ہی شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، یار یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، آج چھوٹا موٹا میں نے کام کیا اور اچانک مجھے مصیبت پڑ گئی، شکر کریں اللہ نے پہلے ہی ٹھوکر لگا دی۔ اچانک ٹھوکر کا لگ جانا اور بندے کو احساس ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ کے فیصلہ کن عذاب سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ پہلے اللہ صرف چند مصائب سے دوچار کر کے بندے کو چکنا کرتے رہتے ہیں، متنبہ کرتے رہتے ہیں، ابھی باز آئے، کل آج، کل نہیں تو کل نہیں تو کل۔ لیکن جب بندہ بار بار توجہ دلانے سے باز نہیں آتا، اللہ اس کی لگامیں ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فوراً پکڑتے ہیں، اللہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے مجرموں کے ساتھ۔ ہم تو مجرم کو پکڑ نہیں سکتے، پکڑتے ہیں تو سزا نہیں دے سکتے، سزا دے سکتے ہیں تو سزا کی جگہ پروٹوکول دیتے ہیں اس کو۔ ہمارے تو مختلف طریقے ہیں، اللہ کی گرفت سے تو کوئی باہر نکل نہیں سکتا، تو لہذا اللہ کا مجرمین کو پکڑنے کا طریقہ مختلف ہے۔ وہاں بھی اللہ کی رحمت کام کر رہی ہوتی ہے، اللہ پہلے چکنا کرتے ہیں، بندہ چکنا نہ ہو، بار بار متنبہ کرنے سے متنبہ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ لگامیں ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اللہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے نہیں، ہر چیز کے دروازے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، پھر جو بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی لگامیں ڈھیلی کی ہوتی ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اختیارات چلتے ہیں، ان کی طاقتیں راج کرتی ہیں، ان کی تہذیب راج کرتی ہے، اور وہ تخت سلطنت سے نیچے اترتے ہی نہیں، کاروبار ان کے چمک رہے ہوتے ہیں، پورے ملک کو انہوں نے لوٹا ہوتا ہے، پھر بھی وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو سارا ہم نے لیگل کیا بھائی، کیونکہ وہ کام کرنے سے پہلے اس کو وہ لیگلائز کر چکے ہوتے ہیں، کام کرنے کے بعد اس کو دوبارہ لیگل کر دیتے ہیں۔ اور یہ طریقے آپ سکھاتے ہیں، اور کون سکھاتا ہے؟ آپ نہ سکھائیں تو کام حکمران ایسا کر سکتا ہے؟ قانون دان سکھاتے ہیں نا یہ طریقے۔ بات چلیں ایک لطیفہ ہی سنا دیتا ہوں، حقیقی لطیفہ۔ جب میں لا کر رہا تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے، ان کو مولوی فوبیا تھا، بس وہ داڑھی دیکھ لیتے، ملا کو دیکھ لیتے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ مجھے کلاس میں دیکھ کر وہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی جگت لگا دینی، ایسے یہ وہ۔ ایک دن کہنے لگے کہ اور مولوی سارے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں کہا سر ایسا نہ کہیں، ہر شعبے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ خیر صاحب کہاں ہیں یار، آپ دیکھ لیں ذرا۔ اللہ اکبر۔ آواز کم کرنا مقصد نہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ نے صحیح کیا۔ ہاں، ہر شعبے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو پھر اب جوابی حملہ کرنا ضروری تھا۔ میں کہا سر اس معاشرے میں جتنے جرائم ہیں سب وکلا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسے؟ میں کہا جو جتنا بڑا جرم کرتا ہے وہ اتنا بڑا وکیل ہائر کر لیتا ہے۔
یہ وکلا باز آ جائیں، کوئی اس ملک میں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، بڑے بڑے جرائم نہیں ہوں گے، یہ راستے لیگل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ میں کہا ایک قاتل کی اگر کوئی پیروی نہ کرے تو قاتل قتل کیسے کرے؟ پھر جو مضمون تھا مجھے یاد نہیں، میں نے اس پہ ساری بات کی، تو میں کہا سر پھر وہی بات آ گئی نا، ہر شعبے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب برے ہیں، تو پھر جوابی حملہ یہی کہ پھر سب برے ہیں، ٹھیک ہے آ جائیں پھر میدان میں، سب برے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر شعبے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ وکلاء میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو غریبوں سے پیسہ نہیں لیتی اور مقدمے لڑتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وکلاء میں بہت بڑی تعداد ایسے بھی ہے، وہ پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں جاتے ہیں، اس کی فائل کو دیکھتے ہیں، اس کے دستاویز کو دیکھتے ہیں، ضمیر کی عدالت اجازت دے تو اس کے کیس کو لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے۔ اچھے بھی بہت اچھے ہیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ دین دے دیتے ہیں، بندہ بدمست ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اوہو یہ تو غلغلے تن تنے دبدبے، یہ تو سدا راج کرتا رہوں گا میں۔ اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اسے انہیں اچانک دبوچ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یوں ہم ظالم قوم کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، فقطع دابر القوم الذین ظلموا۔ یہ اللہ کا طریقہ کار، چکنا کرنا نہیں، لگامیں ڈھیلی کر دینا۔ لگامیں ڈھیلی کرنے کے بعد جب قوم بدمست ہو جاتی ہے، سماج بالکل بدمست ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اچانک عذاب سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا طریقہ یہ۔ دوسرا جو یہ ہے کہ مصیبت جب آتی ہے اللہ کی طرف سے تو گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرتے ہیں، بندے کو چکنا کر دیتے ہیں، جو اس پہ بات ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسری چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ مصائب سے دوچار کرتے ہیں۔ ایک بندہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اس بنیاد پہ اگر وہ مصائب سے دوچار ہوتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ کام سب سے بڑا انبیاء کا تھا۔ انبیاء نے کام کیا، کیا مصائب سے دوچار نہیں ہوئے؟ ہمارے نبی وطن سے بے وطن نہیں ہوئے، لہو لہان نہیں ہوئے۔ کون سی اذیت ہے جو ہمارے نبی نے نہیں اٹھائی؟ اپنی ذات کے بارے میں اٹھائی، خانہ نبوت، اپنے اہل بیت، اپنی بیویوں کے بارے میں اٹھائی، اپنے دامادوں کے بارے میں اٹھائی، اپنے سالوں کے بارے میں اٹھائی۔ کس کے بارے میں اللہ کے نبی نے، وہ کون سا پہلو ہے جس پہلو سے اللہ کے نبی نے تکلیف نہیں اٹھائی؟ لیکن نعوذ باللہ کوئی کوتاہی تو نہیں تھی، یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ ہماری آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، ہم اس قابل نہیں، ہمارا تو ایمان ہی داؤ پہ لگ جاتا۔ یہ تو نبیوں کا ایمان ہوتا ہے، یا نبی کے نقش قدم پہ چل کر جگرا رکھنے والے اللہ کی توفیق سے وہ ہوتے ہیں، کٹ بھی جائیں کاٹ بھی دیے جائیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ثابت قدمی رہتی ہے۔ تو آزمائشیں چکنا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، سزا دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں، درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور مصیبت بطور اس طریقے سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا بندہ، اب میں اس پر مصیبت اس پر کیا کہتے ہیں مصیبت سے دوچار کر رہا ہوں، یہ کرتا کیا ہے؟ صبر کرتا ہے یا بے صبرا ہوتا ہے؟ صرف اسی مصیبت کو دیکھ کے ناشکرا ہوتا ہے یا اس مصیبت میں بھی میری دیگر نعمتوں کو دیکھ کے شکر گزار ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے مختلف حکمتیں ہیں مصیبتوں سے دوچار کرنے کے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، آپ کسی کو مصیبت سے دوچار دیکھیں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یہ اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہوگا۔ یہ نہیں دیکھو یار فلاں بندہ اتنا برا تھا اس لیے مصیبت آئی۔ اپنے بارے میں یہ کہیں، اپنے بارے میں کوئی ایسا حسن ظن نہ رکھیں، مصیبت آ گئی تو بندہ اپنے بارے میں سمجھے میرے گناہ ایسے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، بس اللہ سے رشتہ جوڑ لے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یا پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ویعفو عن کثیر، یہ نہیں کہ تم نے گناہ کیا اللہ نے فوراً پکڑ لیا، نہیں، اللہ تو بہت سے گناہوں سے ویسے ہی درگزر کر لیتا ہے، سزا دیتا ہی نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کی زمین پہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سزا دینے پہ آئے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہاری ٹیکنالوجی بچا نہیں سکتی۔ انہی سردیوں میں دیکھ لیں
دھند آ کے موٹر وے کو بند کر دے گی. کوئی ٹیکنالوجی کھولے ذرا اس کو. اللہ کہتے تم زمین میں مجھے عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سزا دینے پہ آ جائے دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز، ہتھیار، اسباب، وسائل فیل ہو جاتے ہیں. اللہ بچانے پہ آ جائے دنیا ساری مل کے سمندر میں پھینک دے، اللہ پھر بھی وہاں اس کو بچا لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے کیسے بچایا؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کی زمین پہ تم اللہ کو عاجز کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا. وما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی ولایت حاصل نہیں ہو سکتی کہ تمہارا کوئی کارساز بن جائے، ولا نصیر، تمہارا کوئی مددگار بن جائے. تم ولی اس کو کہو جو تمہیں ہر مصیبت سے بچا لے. تم نے ولی اس کا نام رکھ دیا جس کو تم نے خدائی طاقتیں دے دی. پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تم نے کہا ہمارے اماموں کے ہاتھ میں کے پنجے قدرت میں پوری دنیا ہے. ماں کان ماں یکون کا انہیں علم ہے، وہ جس کو چاہیں آباد کر دیں، جس کو چاہیں برباد کر دیں. ہمیں اب اسی امام کا انتظار ہے. قرآن و حدیث سے متصادم نظریات اور عقائد ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے سے بندہ مومن ہی نہیں رہتا، دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. ولی صرف ایک اللہ ہے اس معنوں میں جس معنوں میں کارساز، حامی، مددگار، بغیر اسباب کے مدد دینے والا، مدد کو کھینچنے والا. یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے. اسباب کی دنیا میں آپ میری مدد کرتے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اچھی بات ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، لیکن کیا کہتے ہیں ظلم و زیادتی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، تعاون نہیں کرنا. قرآن پڑھے، شرک، زندیقیت، ارتداد دور بھاگے گا. اس قرآن کے قریب نہ آنے کا نتیجہ ہے. قرآن چھوڑ کے پھر بندہ جاتا کہاں ہے؟ تاریخ کے گٹر میں گرتا ہے جا کے، اور کہاں جائے گا؟ بڑی بڑی شخصیات تاریخ سے آلودہ ہو گئی. قرآن چھوڑیں گے کہاں جائیں گے؟ قوالیوں میں، گانوں میں. اگر آپ کا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا پھر گانوں میں لگے گا، کیونکہ اللہ نے بندے کے اندر جمالیاتی ذوق رکھا ہوتا ہے. یہ جمالیاتی ذوق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ بندہ گانے سنتا ہے. اب آپ یہ نہ کہ اللہ نے جمالیاتی ذوق رکھا ہے لہذا میرے لیے جائز ہوگا. وہ جمالیاتی ذوق آپ کو صحیح چیز سننے پر مجبور کر دے. سمجھ آئی؟ وہ آپ کو گانوں پہ مجبور نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ ایک تلوار میں، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. آپ کو قرآن ترتیل کے ساتھ سننے کا شوق ہوگا نا، گانوں کا شوق ویسے ہی نکل جائے گا، قوالیوں کا شوق ویسے ہی نکل جائے گا. آپ کو قرآن سے لگاؤ ہوگا نا تو پھر تاریخ کے گن کی طرف آپ کبھی نہیں لپکیں گے. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں، جہاز ہیں. فی البحر کالاعلام، جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح دکھتی ہیں. اب اس دور میں بھی کتنے بڑے بڑے جہاز ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 10 آدمی کی چھوٹی سی کشتی ہوگی. اس دور میں اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے جہازوں کو دیکھو جو پہاڑ کی طرح ہے. تو اس دور میں بھی کتنے کتنے بڑے جہاز بنتے ہوں گے، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 10 منزلہ، 4 منزلہ. ہم سمجھتے ترقی صرف آج ہی ہے. ہم دفن ہو جائیں گے 500 سال بعد جو آئیں گے وہ کہیں گے اس سے پہلے جاہل ہی رہتے تھے، ترقی تو آج ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اس کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ ان جہازوں کو دیکھ لو، پہاڑ کی طرح جہاز ہیں، مجال ادھر ادھر ہوں، سطح سمندر پہ کس طرح تیرتے ہیں. اللہ کا حکم ہو کہ بڑے دعویٰ کرنے والے تو پہلے ہی پرواز بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹائٹینک کو نہیں دیکھ لیا، پہلی قدم میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کو بنانے والے نے غالباً بہت بڑا دعویٰ کیا تھا. اللہ کہتے ہیں اِن یشأ یسکن الرِّیح. یہ نہیں سمجھو تم نے جہاز بنا لیا اب تم مجھ سے بے قابو ہو گئے ہو. نہیں، وہ اللہ چاہے
ہوا کو ہی روک دے، ساکن کر دے۔